تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآل محمد. مساجد زندہ ہوتی ہیں، مساجد کی زمین زندہ ہے، اور مساجد پہ قیامت نہیں آئے گی. اور سے سمجھیے گا، مساجد پہ قیامت نہیں آئے گی. مساجد کی دھرتی زندہ، مساجد کی جگہ زندہ، مساجد کا نظام زندہ ہوتا ہے. اچھا بات بتاؤں آپ، قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند. وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، وہ شاہ کے ہونا ہے تو خواب ہے بند. کوئی کام نہیں آئے گا، پریشان لوگ کھڑے ہوں گے، انتہائی پریشان. کیا بنے گا؟ جہنم، اور جہنم کی آگ، اور جہنم کا طوفان، اور جہنم میں کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہوں گے. پریشان کھڑے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے آپ کیوں پریشان کریں، کیوں پریشان کریں؟ اور میں آپ کا سمندر کیسے، آپ کا دریا ہے کیسے کریں آپ سبحان. اور میں اللہ شان باوجود جانے کے فرشتے پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ دنیا میں جب کوئی سمندر ہوتا تھا اس کو کیسے پار کرتے تھے؟ اور میں اس دنیا کے سمندر کے لیے ہمیں جہاز دیے جاتے تھے. فرمایا مسجد کو جہاز بنایا جاتا. اس کے بنانے والے اور اس کے آباد کرنے والے جہاز بنایا جائے گا، اور اس جہاز میں مؤذن آگے ہوگا، امام پیچھے ہوگا، اور اس میں بنانے والے آباد کرنے والے اسی میں بیٹھیں گے. اور فرمایا جہاز اپنی سواریوں سمیت وہ جنت میں چلا جائے گا. فرمایا کہ مسجد کی زمین پہ جس کا ایک قطرہ گرا پسینے کا، آپ کو غور سے سنیں، مسجد کی زمین پہ جس کا ایک قطرہ گرا پسینے کا، فرمایا وہ شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بندہ مسجد پہ کھڑا ہے، اسے چھاؤں میں جگہ نہیں ملی، دھوپ میں ملی، اور وہ پسینہ پسینہ ہے. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، مسجد کے اندر کا گرا ہوا ایک پسینہ شہید کے خون کے قطرے کے برابر، اس سے افضل قیامت کے دن تلے گا. قیامت کے دن تلے گا. اگلی بات عجیب ہے، فرمایا اللہ جل شانہ جس جگہ سے محبت فرماتے ہیں، اس جگہ کو مسجد کے لیے قبول فرماتے ہیں، اور وہ قیامت تک پھر مسجد رہتی ہے. اور اللہ جل شانہ جس جگہ سے نفرت فرماتے ہیں وہاں وہ جگہ سود کے لیے اس کا انتخاب ہوتا ہے. اس جگہ کا انتخاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ سود کے لیے اس کا انتخاب ہوتا ہے. اور اگلی بات اور ہے، فرمایا اللہ جس کے مال سے محبت فرماتے ہیں اللہ اس کا مال مسجدوں میں لگواتے ہیں. اللہ جس کے رزق کے محبت فرماتے ہیں اللہ اس کا رزق اپنے گھر کے لیے لگواتے ہیں. اور فرمایا اللہ جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کا دل مسجد میں لگا دیتے ہیں، اور اللہ جس دل سے محبت کرتے ہیں اس دل میں مسجد کی حب ڈال دیتے ہیں، محبت ڈال دیتے ہیں. زندہ ہے یہ مسجدیں، جیسے اللہ کے ولی زندہ ہیں. مسجد شیخ الحدیث نے فضائل حج میں لکھا ہے، باب بنی شیبہ میں ایک بزرگ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک میت گری ہوئی ہے، بندہ مرا ہوا ہے. آپ قریب ہوئے اور قریب ہو کے دیکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، انہوں نے کہا کیا مقصد؟ انہوں نے کہا اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در میں مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے.
حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جان اسیراں تو صدقے، جنہاں رومی جامی تے سادی نو ڈگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پدم لال حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے۔ مسجد زندہ، اللہ کے ولی زندہ، بولیا سی مرنا نہیں، 2 روپیہ کوئی ہو، اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، عالم شہود سے عالم میں برزخ میں۔ اور اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک اللہ کے ولی کا وصال ہوا، ایک بندہ انہیں غسل دے رہا تھا، انہوں نے غسل والے کی انگلی پکڑ لی، کہا چھوڑ دے، مجھے پتہ ہے اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے، عاشقوں کو موت نہیں آتی، عاشقوں کو موت نہیں آتی۔ اور اسی کتاب فضائل حاکم کے شیخ العزیز نے اور واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ لحد میں اتار کے اس نے بندے نے جب کفن کے بند کھولے نا، کفن کے بند کھولے تو آنکھیں کھول دی، کیا مقصد؟ تجھے پتہ نہیں اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے، اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے۔ میں جب قبر میں بندہ رکھا جائے گا، قبر میں رکھا جائے گا، دائیں طرف قرآن، بائیں طرف نماز، سر کی طرف عبادت اور پاؤں کی طرف مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم ہوتے، اور یہ ساری چیزیں مشکل کشا بن جائیں گی، اور اللہ پاک کے امر سے یہ پھر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیں گی۔ تو اس کو کیسے دیں گی؟ اب ذرا سنیے، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین وہ بھی حیا آ گیا۔ قرآن بیٹھ کے سوالوں کا جواب دے گا، وہ سرکار ہوگی، مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم سرکار ہوگی، نماز کے سجدے ذکر درود پاک سرکار ہوں گے، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین وہ بھی حیا آ گیا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نظر کی گلی بن گئی۔ مسجدوں کی طرف اٹھے قدم، حضرت کرم اللہ وجہ الکریم شہنشاہ ولایت آل رسول کی عظیم ہستی حیدر قرار دماد رسول حسنین کریمین کے والد محترم بابا ایک دفعہ تہمت بہن کے مسجد کی صفائی کر رہے تھے، تہمت باندھ کے مسجد کی صفائی کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ مسجد کی صفائی؟ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، دو مٹیاں ایسی ہیں جن پہ جس بدن پہ لگ جائیں وہاں جہنم کی آگ و آگ دھواں بھی حرام ہے۔ اب غور سے سنیے گا اللہ والو، میں سوا تو غور سے سننا، سخیوں نے مسجد بنائی، مجھے خان دلاور خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا چہرہ وہ یاد ہے، آج سے 21 سال پہلے 22 سال پہلے یاد ہے چہرہ۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ کیا دو مٹیاں، غور سے سنیے گا، دو مٹیاں جس جسم کو لگ جائیں اس پہ جہنم تو جہنم، جہنم کی آگ، آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہے۔ ایک مسجد کی مٹی ہے، قبر کی مٹی، قبر کھولتے ہوئے قبر میں چاہے آپ 3 مٹھیاں ڈال دیں وہ آپ کے ہاتھ میں مٹی لگ جائے، ایک مسجد کی مٹی جو دھول اڑے صاف کرتے ہوئے غزالی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے تہمت جسم میں قمیص کرتا اس لیے اتارا ہے، میرے جسم پہ قبر کی نہیں
مسجد کی مٹی لگ جائے. وہ بستیاں جن کے ذریعے سے قیامت کو ولایت چلی ہے، ہمارے سارے سلسلے نقشبندی، سہروردی، قادری، شاذلی، جتنے بھی سلسلے، چشتی، یہ سارے سلاسل علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتے ہوئے صدیق اکبر، فاروق اعظم اور کملی والے سے ملتے ہوئے حضرت جبریل اللہ کے خزانوں تک جاتے ہیں. اتنی بڑی تاجدار ہستی اپنی بخشش کا سامان کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کی مٹی، مسجد کی صفائی اور مسجد کی دھول جسم پہ لگ جائے. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا. ایک بندہ کھڑا ہو، ایک بندہ کھڑا ہو، ایک بندہ کھڑا ہو. مجھے ایک دفعہ یہ واقعہ ہے کہ درویش نے سنایا. درویش نے سنا، استاد عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سنایا کہ اللہ کے تیرے فضائل کا شعبہ ہے اور کتاب کا حوالہ دیا تفسیر مظہری کا، اور میں تمہیں یہ سناتا ہوں. لاہور میرے گھر تشریف لائے تو وہیں سنایا قیامت کا دن ہوگا، انسان نفس نفسی میں ہوگا. غور سے سنیے گا، یہ حوالہ میں نے دیکھا موجود ہے کہ ایک بندہ ہوگا جس کے آنسو ہوں گے، جس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اسے سب چھوڑ چکے ہوں گے، اس کی زندگی میں کسنا پرسی ہوگی. وہ دائیں دیکھے گا تو نفسا نفسی، وہ بائیں دیکھے گا تو نفسا نفسی، وہ سامنے دیکھے گا تو نفسا نفسی، وہ پیچھے دیکھے گا تو نفسا نفسی. بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند. عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھیں بند. وہ کام کرو کہ ہوئے خدا ہوئے رضامند، کہ ہوشیار کہ ہونا ہے تمہیں خواب کا پیوند. کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. عجب بات بڑی، اچانک اس کا ترازو خالی ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں. اچانک ایک تھے، ایسے تھے اوپر سے گری اور ترازو میں آئے، اور ایک ترازو اچانک جھک جائے گا. اور جس کا ترازو جھکے گا، قرآن نے اس کے بارے میں ایک مبارک بڑے عجیب لفظ فرمائے ہیں، اور اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ پہ ہوگا. وہ لوگوں کو ایسے نعرہ مارے گا جیسے انگلش میں کہتے ہیں بول رہا ہوں، اور ایسے نعرہ مارے گا ہاں بک رہا ہوں کتاب کی. اور لوگوں اور دیکھو میرا نام اعمال دائیں ہاتھ پہ آ گیا، اور یہ اپنے بس میں نہیں، یہ اپنے بس میں نہیں ہوگا. یہ دیکھو نام اعمال میرے دائیں ہاتھ پہ آ گیا. لوگ حیران ہو گئے. ابھی چند لمحے پہلے تو اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہونے والے تھے، چند لمحے پہلے تو اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہونے والے تھے، اور چند لمحوں میں ایک پل میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ. اور یہ لوگوں کو اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ پہ دکھا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ سنیں اور حیران ہو. اللہ پاک فرمائیں گے کیوں پریشان ہے. آج انصاف کا دن ہے، اس لیے انگریز نے قیامت کے دن کو جو لکھا ہے، ہم قیامت کہتے ہیں، انگریز نے لکھا ہے دی ڈے آف ججمنٹ. آج ہر چیز کی ججمنٹ ہو. آج قیامت کا دن ہے، پھر یہ ایک نیکی کا صلہ کیا جائے گا. یاد ہے تجھے؟ آپ جو غلط ہے وہ ذرا بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. تجھے یاد ہے؟ تجھے یاد ہے؟ میں پوچھا کیا؟ میں ایک دفعہ تو نے ایک میت کو دفن کیا تھا، اس پہ 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھی. یہ اسی کا ثواب ہے. یہ اسی کا ثواب ہے، یہ اسی کا ثواب ہے. 3 مٹھیاں ڈالی تھی. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. یہ 3 مٹھیاں تو نے ڈالی تھی نا، وہ جو قبر کی مٹی ہاتھ میں لگ گئی تھی. علی کرم اللہ وجہ کا فرمان پھر سنیں. فرمایا 2 مٹیاں ایسی ہیں جو جسم پہ لگ جائیں، 2 مٹیاں ایسی ہیں جو جسم پہ لگ جائیں، اس جسم میں جہنم کی آگ کا دھواں آ رہا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ایک واقعہ سنا. کراچی کی بہت بڑے رئیس صاحب، یعنی ان کی فیملی اکثر باہر ملک سیر و تفریح کرنے جاتی ہے. اس دن میرے پاس وہاں حجمیری محل میں تھا، تو بائی روڈ آ گیا کراچی سے میرے پاس. تو میں نے انہیں کچھ دیر قیام کرایا، تھکے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا 3 مہینے ہم کینیڈا میں رہے، اتنا وقت وہاں انگلینڈ میں، اتنا امریکہ میں رہے. تو میں نے کہا ٹکٹ، کہنے لگا بس 1.5 کروڑ کا ٹکٹ لگا، باقی خرچہ علاقہ ہے 4-5 کروڑ اور لگ گئے. سیر ہوتی، سیر کا چیز.
سیرا کہتی ہے اللہ جی کو دے دے، اللہ چھالا دے دے گا، اللہ رزق حلال دے گا، اللہ مغفری بحلالک حرامک وأغننی بفضلک عمن سواک۔ تو ان کے بیوی کو اچانک کینسر ڈائیگنوز ہو گیا، اچانک بہت علاج معالجہ، میں نے کچھ صدقے بتائے اپنے ہاتھوں سے کریں، اعمال بتائے، اور ایک عمل بتایا جو آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا نیا ویکیوم لے، قالین سے مٹی کھینچنے کے لیے نیا ویکیوم کلینر لے، نیا بالکل 0 میٹر، اور مسجد ایسی ہو جو بہت مصروف ہو، جہاں نمازی زیادہ ہو، ان کی کارپیٹ کے اوپر سے ویکیوم اوپر نیچے کر کے وہ مٹی کھینچے، ساری وہ مٹی ساری کھینچے، اور وہ مٹی کھینچ کے اکٹھا کر کے آپ کی بیگم اپنے کمرے میں جائے، کھلے کپڑے پہن لے اور اس مٹی کو پورے بدن میں ملے، اس مٹی کو پورے بدن میں۔ صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، جو مٹی جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے، کیسا سے بچا سکتی ہے؟ جو مٹی جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ خان صاحبہ ان بھائی نے یہ مسجد بنائی، ان کو مبارک ہو، یہ یہاں کی مٹی، یہاں کی دھول، یہاں کا ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے صدقہ جاری ہے، ان کی نسلوں کے لیے صدقہ جاری ہے۔ مجھے بڑے خان صاحب، دلاور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بار بار ان کا چہرہ یاد آ رہا، نسلوں کے لیے صدقہ جاری ہے۔ میں نے کہا بدن میں ملو یہ مٹی اور روزانہ ملو۔ اچھا انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، 1 مہینہ 2 مہینے مسلسل مٹی ختم ہوتی تھی، کسی مصروف مسجد میں جاتے تھے، صفائی کرنے والے کو ہاتھ بڑھنا پسند کرتا تھا، بھائی مسجد کی صفائی کرنے آ رہے ہیں، ویکیوم لگائے اور ویکیوم لگا کے اس ویکیوم کو جو مٹی جہنم کی آگ سے بجھا سکتی ہے، آپ سوچیں تو صحیح، وہ مٹی کینسر جیسی بیماری اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ بڑھائے کینسر بڑھا، بیماری بڑھی اللہ بڑھا۔ اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اللہ ملک تیرا، اللہ مال تیرا، اللہ اقتدار تیرا، تو جو چاہے پل میں کر کے دکھا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں۔ میں نے باقاعدہ مٹی کا حوالہ دیا اللہ علیہ کرم اللہ وجہ سے، مسجد کی مٹی، میں پٹی بہت میں تھا، بہت پرانی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب لائے کہ ان کی ایسی بیماری ہے کہ دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، ان کی والدہ تھی بوڑھی، میں نے کہا والدہ کو لے چلو مسجد میں، کہو جا کے رات کو صحابہ کرام جو خواتین ہوتی تھی، دن کو صحابہ ہوتے تھے، رات کو صحابہ کی پوری خواتین مسجد نبوی میں آ کے جھاڑو کیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ میں نے ان سے عرض کیا ان سے کہیں کہ رات کو جا کے مسجد نبوی میں جا کے، اپنے گھر کی مسجد میں جا کے یہ صفائی کریں، اس کی دھول، اس کی مٹی ان کے جسم پہ پڑے تو مزید ہاتھوں سے اٹھا کے جسم پہ ملے۔ مجھ سے کہنے لگے یہ بھی کر لیں گے کوئی علاج؟ میں نے کہا یہی علاج کر کے پھر بھی کوئی علاج؟ میں نے کہا 100% یہ علاج ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ مسجد کی مٹی سے کچھ ہوتا ہے۔ جن ذروں پہ سجدے ہوتے ہیں، جن ذروں پہ سجدے ہوتے ہیں، اللہ کے ان ذروں کی بڑی قیمت ہے، اس لیے فرمایا اللہ کو سجدے کی ہے، کیوں؟ اللہ جھکنے سے پاک، اللہ نیاز سے پاک، اللہ کے پاس ناز ہی ناز ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص گلیوں میں پھر کے آواز دے رہا تھا، لوگوں جاؤ خطاب کے بیٹے حضرت عمر سے کہہ دو جو میرے پاس ہے وہ عمر کے رب کے پاس بھی ہے۔ چیلنج سے کہہ رہا ہوں جو میرے پاس ہے وہ عمر کے رب کے پاس بھی ہے۔ لوگ پریشان، لوگوں نے پکڑا عمر کے پاس لے گئے، حضرت عمر نے پوچھا کیا دعویٰ کرتا ہے تو درہ ہاتھ میں ہے، اور پھر وہ دعویٰ کر رہا جو میرے پاس ہے وہ خطاب کے بیٹے کے رب کے پاس نہیں ہے۔ کیسے؟ پر میرے پاس سارا نیاز ہے، اللہ کے پاس سارا ناز ہے، جھکنا اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے پاس جھکنا،
तवाज़ो अल्लाह के पास नहीं, अल्लाह के पास तकब्बुर है, इज्जत है, अजमत है, वकार है, शान शौकत है, कादिर है, नाफे है, अजीज है, गालिब है। अल्लाह के पास वो है और मेरे पास सारा का सारा नियाज है, झुकना है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, दुआ है, जारियां हैं, आंसू हैं, हिचकियां हैं, सिसकियां हैं, ये मेरे पास है। और है ये ऐसे जिन जगहों पे सजदे दिए जाए, क्योंकि सजदा आखिरी चीज है बंदे का अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, आखिरी चीज है। इस पेशानी की खातिर, इस माथे की खातिर, इस सब कुछ, इस ताज की खातिर, इस सब कुछ की खातिर इंसान क्या कुछ करता है, उसी पेशानी को अल्लाह के हुजूर रगड़ रहा है और अल्लाह फरिश्तों को कहता है, देखो मेरा बंदा अपने सारे ताज उतार के, अजमतों के ताज, इज्जतों के ताज, वकार के ताज उतार के मेरे हुजूर सजदा कर रहा। और सजदे की कैफियत अल्लाह को पसंद, सजदे की जगह अल्लाह को पसंद, सजदे के जर्रे अल्लाह को पसंद, सजदे वाली मस्जिद अल्लाह को पसंद, सजदे की जगह बनाने वाले अल्लाह को पसंद, सजदे की जगह आबाद करने वाले अल्लाह को पसंद। इसलिए क़यामत के दिन सजदे की जगह पे क़यामत आएगी। अल्लाह क़यामत से पहले सारी मस्जिदें उठा देगा। दो चीजें अल्लाह उठाएगा, एक अल्लाह पाक कुरान के हर सुबह उठेंगे लोग, कुरान होगा उसमें हर्फ नहीं, समझ जाएंगे समझदार लोग क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई। मैं अभी शाम गया, मुल्क शाम, तो मैं हलब गया, हमस गया, खालिद बिन वलीद का मज़ार है वहाँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, दमिश्क, फिर आगे हलब, हमस, तो वहाँ एक नूरों की ज़ंगी की मस्जिद थी पुरानी, वो गया तो वो गिरी हुई थी, तो वहाँ के एक इमाम साहब थे, मैं खोजने में गया, बड़े खुश हुए मुझे देखकर। मैंने कहा ये क्या है? कहते ज़िलज़ाल है, ज़िलज़ाल। कुरान भी कहते हैं क़यामत का ज़लज़ला आएगा और अचानक आएगा, हर चीज़ मिट जाएगी, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। कौन सा वाक़या बयान कर रहा था? दो चीजें हो जाएंगी, एक हर, एक मस्जिद। अल्लाह उठा दो, अल्लाह कुरान में क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि क़यामत में हर चीज जरा जरा हो जाएगी, क़यामत में हर चीज जरा जरा हो जाएगी, और एक मस्जिद, इसमें क़यामत नहीं आएगी। अगली बात और बताओ, अजीब है, फरमाया जो मस्जिद की पहली बुनियाद या पहले सजदे में शामिल होता है, मस्जिद बनी, जैसे आज माशाअल्लाह मस्जिद की पहली नमाज, सजदा, तरतीब, अल्लाह का नाम, जो पहली मस्जिद की तरतीब में शामिल होता है, क़यामत के दिन जितनी मस्जिदें होंगी, सबकी मस्जिद की जो अमीर होगी, जो बड़ा होगा, वो काबा होगा, हरम मक्की काबा होगा, उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ होगी, और उसके बाद दुनिया की सारी मसाजिद होगी। और अल्लाह जल्ल शान फरमाएंगे, कहाँ है मस्जिद की बुनियादें बनने वाले, मस्जिद की बुनियादें बनने वाले। और आज आप जितने हजरात बैठे हैं और खवातीन बैठी हैं माशाअल्लाह पर्दे में, आप सारे के सारे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह अगली सफ़ों में होंगे। आपको मुबारक हो, मसजिद बनाने वालों को मुबारक हो, मैं खान साहब को मुबारक दे रहा हूँ, जितने भाई बैठे हैं, और आपको मुबारक हो, अगली सफ़ों में आओ, अगली सफ़ों में आओ, और अगली सफ़ों में सुभान अल्लाह। उस दिन लोग तरसेंगे कि काश आखिरी सफ़ में जगह मिल जाए, आखिरी सफ़ में कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा, और मस्जिद साया देगी, छतरी बन जाएगी। बस एक खातून है, मैं आपको खतरनाक वाक़या सुना रहा हूँ, खतरनाक वाक़या सुना रहा हूँ। एक मेरे पास खातून है, मुलाकातें हो रही थी, जब उसकी बारी आई, पूरी खातून थी, तो मुझसे कहने लगी एक वाक़या है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आप भी जरा गौर से सुनिए। कहने लगे हम दो भाई इकट्ठे रहते हैं, साथ छोटी सी दीवार है, मैं एक भाई की बीवी हूँ, एक दूसरा भाई है,
दो भाई रहते हैं, देवरानी जेठानियों की छोटी मोटी ऊपर नीचे कहानी चलती ही रहती है, आपस में रिश्तों में कमी बेशी होती ही रहती है। मेरे शौहर बीमार हो गए, मैं एक पीर के पास गई, वो तावीज वगैरह, एक पीर के पास तो उसने कहा कि ये तो खतरनाक मामला है, तेरी देवरानी जो है वो तुझे तेरे शौहर को मारना चाहती है, कत्ल करना चाहती है। कोई ऐसी खतरनाक कहानी सुनाई, पैसों की खातिर। एक बुजुर्ग थे, वो कहने लगे अगर पीर बनाना है तो 4 चीजें उसमें देखना, एक तो बता देता हूं। कहा जवान हो, जवान क्यों? कहा निस्बतें भी मुंतकिल होंगी, आपस में निस्बतें भी बनेगी और बाबा जी चले जाएंगे, पहले जाने और बाद में जाने का पता नहीं, चलो कुछ वक्त तो फैज मिल जाएगा। और कहा खुद दौलतमंद हो, खुद दौलतमंद होंगे तो तुम्हारी जेबों पे नजर नहीं होगी, दिलों पे नजर होगी। 4 चीजें बताई। खैर तो वो कहने लगे कि अल्लाह का फजल है, 1762 में हमारा खानदान बुखारा से अफगानिस्तान, अजमेर और बहावलपुर रियासत पहुंचा, जो कि 14 अंग्रेजों की किताबें अब तक जमा हो चुकी हैं, जिसमें हमारा खानदान वहां सारा क्षेत्र है। तो कहने लगे कि तेरी तो ये जादू की है, मारना चाहती है। कहने लगे इस सब से उसने बताया कि मेरा खून खोलने लगा, मैं सारी उम्र इसको हदिया देती रही, चीजें देती रही अपनी देवरानी को, ये मेरे शोहर को मारना चाहती है, नहीं मारना चाहती है। उसने कहा इसका शोहर मर जाए, इसका बेटा मर जाए, घर बर्बाद हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं थी पैसे गिनसा, अट्टा गिनसा थे, खट्टा गिनसा, वहां के देश आग लगाई हसद की, कीने की, बुक्स की आग। उसने कहा मैंने पैसे दे दी, उसने कहा मुझे 5 चीजें चाहिए, लैट्रीन बैतुल खला की मिट्टी चाहिए, जहां गदा लौट कोट होता है वहां की मिट्टी चाहिए, चौराहे के कंकर मिट्टी चाहिए, मस्जिद के पुराने तिनके चाहिए जो चटाइयां से गिरे हुए होते हैं, और 5वीं चीज एक और भी है, ये चाहिए, ये लाके दे दे, बाकी काम मेरा है, मैं तुझे दूंगा, वो रात को उनके घर में डाल दे। कुरान कहता है 2 फरिश्ते आए थे, हारूत और मारूत, जादू सिखाने के लिए। मैं वहां बाबिल में गया, जहां हारूत और मारूत का कुआं है। बाबिल हजारों साल पुरानी तहजीब है, बाबिल गया हूं। और बताते थे देखो ये अमल है, खैर के लिए इस्तेमाल करो तुम्हारी मर्जी है, शर के लिए इस्तेमाल करो तुम्हारी मर्जी है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, दुनिया में आजमाइश इम्तिहान है। तो कहा कि मुझे मिट्टी दी, राख दी, मैंने उनके घर में डाल दी। दूसरे तीसरे दिन बच्चा था 14-15 साल का, ऐसे खेलता खेलता गिरा और मर गया। 4 दिनों के बाद उसका शौहर मर गया और उनकी नौकरियां खत्म हो गई, उनकी जिंदगी उजाड़ हो गई, उनकी जिंदगी वीरान हो गई, और उनकी जिंदगी में जिल्लत, जुल्मत, और उनकी जिंदगी में मुश्किलात, मसाइल, और उनकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां शुरू हो गई। मैं खुश हुई, मैं देखो मुझे बर्बाद करने वाली खुद बर्बाद हो गई, मुझे तबाह करने वाली खुद तबाह हो गई। पीर को जाके और पैसे दिए, मां के बचाव खाती मेरे को एक उन्होंने बेड़ा हर्क थी गए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिन्हें पठान है ना कह खाना खराब आ, तो मैं बड़ा खतरनाक लफ्ज है कि ना खाना खराब थी, मैंने बच्चा क्या बाकी होता पठान ना अक्सर कहते हैं खाना खराब आ, पर मैंने थी ना खाना खराब थी, क्या बाकी होता बच्चा क्या। तो दर्द अवल रे गल पै गए, तो दर्द अवल रे गल पै गए, एक मुख दे दी पे पल पै गए। उसका जिंदगी बर्बाद हो। कहा कि एक रात में सो रही थी, तस्बीह दरूद पाक पढ़ते पढ़ते, बाई नेक थी,
پر اسے برباد نہیں کیا تھا، بھائی نیک تھی. پھر لگے میں نے دیکھا کہنے والا کہہ رہا ہے تو نے اس کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی ہے. اس نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا، تو نے اس کا گھر برباد کر دیا، اس کی ہر چیز برباد کر دی. قیامت کے دن اللہ کو بتا تو کیا جواب دے گی؟ کل میری آنکھ کھلی تو میری ہائے نکل گئی کہ اب کیا کیا میں نے. کہ اللہ میں ان کے گھر میں کھانا دیتی ہوں، وہی کھانا میرے گھر ہوتا ہے. بہت سے سننا ٹھیک ہوتی ہے، ان کے گھر میں جاتے کیڑے پڑ جاتے ہیں. وہی آٹا، وہی روٹی، وہی راشن، وہی چیزیں، وہی نعمتیں میرے گھر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں. ان کے گھر میں جاتی ہیں تو برباد ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا کالا جادو، کالا سحر. اچھا ہمارے پاس ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں پہ جادو جنات نہیں ہوتے، ہمارے پر ہوتے ہیں. میں نے اب تک 633 سے زیادہ لنکس ہیں، انگریزوں کی کتابیں جمع کی ہیں. میری بکری کی ویب سائٹ پہ جا کے نا آپ صرف ایک لفظ لکھیں جادوئی لائبریری، بس اس میں انگریزوں کی کتابیں میں نے جمع کی ہیں. سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں. جادو پہ، جنات پہ، نظر بد پہ، پراسرار دنیا پہ. انگریز جادو، جنات، نظر بد کو کتنا مانتا ہے، کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کتنا اس کے لیے احتیاط کرتا ہے. ہماری ناواقفیت ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جادو جنات انگریزوں کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے. یہ ان پیروں کی بنائی ہوئی باتیں بھی ہیں کچھ جیسے لوگوں کی، لیکن حقیقت ہے. حقیقت ہے. تو اسے کہنے لگے کہ اب ان کے گھر کا سارا خرچہ میں دیتی ہوں، پر ان کا گھر ویران ہے. ان کا اس کا کوئی حل ہے؟ اب میں حل بتا رہا ہوں. اس کا بھی کوئی حل ہے؟ میں حل بتا رہا ہوں. میں نے ان سے کہا درود ابراہیمی اس کا حل ہے. درود ابراہیمی اس کا حل ہے. اس کا حل ہے ایک کام کر، پرانی مسجد کی پرانی چٹائیاں ہوتا ہے ککھا لیا پور دے تلیاں تے سہاریانا اور خانہ دے کلینہ ہیں. تو کلینہ دا حال بھی میں کر کے دے میکم کر میکم دے وچوں مٹی کاٹھاؤ پر کا حل 11 کخ چاہو 11 کی کخ مسجد دے 11 کخ. یہ میری گاؤں تے توجہ کرا ہے عمل نشنا پہ جنہیں ہوتے جادو ہو گئے، پرانا جادو ہو گئے، سخت سحر ہو گئے اور یہ جا ظلمی جادو ہو گئے جنہیں میں تو پسند کی تھی. ظلمی جادو ہو گئے جنہیں ہوتے پرانا صفحہ دے بھنے ہوئے جنہیں کٹھے بہاری دے دے پوکھر دے دے کٹھے کرے نا دیوا ساٹھ دے دے وہ چاہوں. یہ ریکارڈنگ میں نے خلج پوری دنیا چویسی جو میں اردو بول رہا ہوں کسی سب وقت ترجمہ کرتے ہوئے ساؤ. پرانے تنکے لے آئے، پرانے تنکے لا کے 11 ہر تنکے پہ الگ طرح کیفہ 11 بار پڑھے. سورۃ فیل بسم اللہ کے ساتھ، سورۃ فیل بسم اللہ کے ساتھ کتنی بار پڑھے؟ 11 بار پڑھے. سورۃ فیل 11 بار پڑھے. اچھا اس کو رکھتے جائیں اول آخر عمل سے اب پہلے اور بعد میں آخر میں درود پاک 3 بار لازم پڑھیں. اس کو رکھتے جائیں. اب یہ 11 دفعہ آپ نے پڑھ لیا. 11 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کو آپ اپنے تکیے کسی کپڑے میں، کسی کاغذ میں، کسی ٹشو میں صاف پاک کپڑا ہو لپیٹ کے اپنے ساتھ سرہانے رکھ دیں اور پھر ہر دن کا اپنے سینے تک، ناف سے اوپر تک، اپنے بدن پہ ملے کپڑوں سے اوپر یا کپڑوں کے نیچے بدن پہ ملتے جائیں، رکھتے جائیں، ملتے جائیں، رکھتے جائیں. یہ 11 دن کے کر کے ان 11 دنوں کو کسی زمین میں دفن کر دیں. بس وہ جادو، وہ جنات، وہ اثرات، وہ نظر بد وہ دفن ہو جائے، دفن ہو جائے. مسجد کے تنکے کی بڑی طاقت ہے اور مسجد کے تنکے کی بڑی تاثیر ہے. ایک اور عمل بتاتا ہوں، جیسے میں نے کہا مسجد کی تنکی اور مٹی. ایک اور عمل بتاتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا مسجد کا مولوی ہوئے، قاری صاحب ہوئے تو کوئی شادی نہ تھی ہوئے تھے، بال تھوڑے ہوئے کہیں میں کو مل گیا گیا تو سو جاتے.
جس کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، شادیوں میں بندش ہیں اور اولاد نہیں ہے، دو کاموں کے لیے بتا رہا ہوں۔ شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، شادیوں میں بندشیں ہیں اور بے اولادی ہیں، ان سے کہیں رات کو خواتین جا کے پردے کی کیفیت میں کوئی ایسی مسجد تلاش کرے، مرد ساتھ لے جائے، مرد کھڑے رہیں، لیکن عمل مردوں نے بھی کرنا ہے، عورتوں نے بھی مسجد کی جا کے صفائی کریں، مسجد کا جھاڑو دیں اور مسجد کی جو دھول پڑے اس کو پھول سمجھیں، جو دھول پڑے اس کو پھول سمجھیں۔ 1997 کی بات ہے، بھریا روڈ، کنڈیارو، ضلع ویشاو فیروز سندھ میں میرا درس تھا 97 میں، اور میں نے مسجد کی صفائی کے بارے میں یہی بات کی 1997 میں، مجھے یاد ہے۔ آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو عمل آتے ہیں وہاں سے تسبیحانہ لاہور میں، وہ کہتے ہیں جو عمل آپ بتا کے گئے تھے، کتنے مالدار ہو گئے، کتنے سخی بن گئے، کتنے رنگ و رنگ ہو گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، قرضے، بیماریاں، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، جادو، جنات، اثرات، بندشیں سب ختم ہو گئے۔ وہ 3 عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، مسجد کی نسبت سے 3 عمل بتا رہا ہوں۔ جتنا گھٹیا درجے کی خدمت، یہ لفظ میرا ذرا غور سے سمجھیے گا، جتنا گھٹیا درجے کی خدمت اتنا بڑھیا درجے کی مدد۔ ٹھیک، آج یہ تسبیح خانے کے لیٹرین صاف کرنے کی کبھی کبھی سعادت مجھے مل جاتی ہے، کبھی کبھی سعادت مل جاتی ہے۔ جتنا گھٹیا درجے کی خدمت اتنا بڑھیا درجے کی مدد۔ مسجد کے وضو خانے، مسجد کے بیت الخلا صاف کریں اور کہیں مولا یہ دل میرا گندا اس سے کہیں زیادہ ہے، کہ اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، ایک تیرا نازک بدن تیسی زمین اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے۔ مولا میرا دل اس سے زیادہ گندا ہے، اے اللہ میں اس کو صاف کر رہا ہوں، تو میرے دل کو بھی صاف کر دے، اور میری مشکلوں کے جو ورقے کالے ہیں ان کو بھی صاف کر دے۔ بیت الخلا اور وضو خانے۔ اچھا طریقہ میں بتاتا ہوں، ایک پرانا ڈبہ لے لیں، کچھی لے لیں، برتن دھونے والی، اسٹیل والی کچھیاں نہیں ہوتی، برتن دھونے والی، اور برتن ڈالنے والے صابن کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، ان کو پانی میں بھگو دیں رات کو، صبح اٹھ کے ہاتھ پہ دستانے نہیں چڑھانے، اپنا سجدہ کرنے کے لیے دستانے چڑھاتے ہیں، ہاتھ پہ دستانے نہیں، اسی کپڑے بدل لیں، اسی سے صاف کریں، اور دل کے اندر اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تو کریم ہے، میں اس کو صاف کر رہا ہوں، میری مشکلیں، میری الجھنیں، میری پریشانیاں۔ ایک عمل یہ کر لیں۔ دوسرا مسجد کی صفائی، مسجد کی صفائی۔ اور تیسرا عمل، مسجد میں جو قرآن پڑھے ہیں نا ان کے غلاف سیئیں، ان کے غلاف سیئیں۔ جس بچی کا جہیز بنا ہوا ہے اس کے وہ بچی خود اگر 40 قرآن کے غلاف سی لے اپنے جہیز کے کپڑوں سے، وہ جہیز کے کپڑے اٹھا لے جو پرانے ہو گئے، ان پہ ڈیزائن ختم ہو گیا، اماں بنا کے رکھتی ہیں نا کپڑے، اماں کا مزاج ہے طبیعت میں، وہ پرانے، وہ قرآن کا غلاف سیے جو قرآن کو لباس پہناتا ہے، اللہ اس کو عروسی لباس، عزتوں کے لباس، تین کام کر لیں، تین کام کر لیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگا بہت پریشان، حالات آتے ہی سارا دن پریشان ہے، آتے ہی سارا دن الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے اور پریشان لوگ میرے پاس آتے ہیں سارا دن، بہت زیادہ پریشان۔ میرے پاس ایک پریشان ایک بندہ آیا، اس کی زندگی کے دکھ بیان کرنا تو شروع کر دو تو آپ ہی دکھی ہو جائیں گے۔ میں نے اسے ایک عمل بتایا، میں نے کہا کسی ویران مسجد میں چلا، یاد رکھیے گا ویران مسجد کو جو آباد کرتا ہے، ویران مسجد کو جو آباد کرتا ہے، شہر میں آپ کہیں گے ویران مسجد، میں کہوں گا قبرستانوں کی مسجدیں اکثر ویران ہوتی ہیں۔ ارے شہر لاہور کے شہر میں اگر کسی نے ویران مسجد تلاش کرنی ہو لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں، تو میں بتاؤں گا میرا یہ مشغلہ ہے، میرا یہ شعبہ ہے،
زندگی میں اب تو کچھ مصروف ہو گیا ہوں، زندگی کی فرصت ہی نہیں، ورنہ ویران مسجدوں میں پہنچ جانا، راتوں کو دن کو جھاڑو دینا، صفائیاں کرنا۔ ایک دفعہ میں ویران مسجد میں گیا، میں دیکھا میرے پاؤں میں کچھ چیز ہے، ایسے ایسے دیکھا تو سانپ میرے پاؤں میں لپٹا ہوا تھا، بچھو نکل آئے، کوڑے کیڑے نکل آئے، سانپ نکل آئے۔ ایک ویران مسجد میں گیا، میں دروازہ کھولا تو اندر کتے نے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ ایک ویران مسجد میں گیا تو قرآن پاک اٹھا ہوا تھا، ایسے اس کے نیچے جگہ میں سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کئی واقعات زندگی کے دیکھے ہیں۔ جو ویران مسجد کو آباد کرے گا، اللہ اس کے ویران دل کو آباد کرے گا، ویران گھر کو آباد کرے گا، ویران کاروبار کو آباد کرے گا، ویران نسلوں کو آباد کرے گا، ویران زندگی کو آباد کرے گا، اور ویران مرادوں کو بامراد کرے گا۔ مسجد کے ساتھ عجب زندگی ہے، عجب نظام ہے، حیرت انگیز نظام عالم ہے مسجد کے ساتھ۔ ویران مسجد، تو میں نے ان سے کہا ویران مسجد میں جائیں، صفائی کریں، صرف صفائی کریں، اور اگر تہمت اتار لیں تو ناز سے اوپر نیچے تک نظر نہ آئے، وہ بدن پہ مٹی پڑے۔ اگر موسم ٹھنڈا ہے، کپڑے نہیں، تہمت نہیں، قمیض اتار لیں تو کوئی حرج نہیں، نہ بھی اتارے آپ کمیز، تو ویران مسجد کی صفائی کریں، اور صفائی کرنے کے بعد اذان دیں، نماز پڑھیں، کوئی ہے یا نہیں ہے، اور بیٹھ کے اللہ سے زاری کریں۔ ویران مسجد میں ہمیشہ اولیاء جنات ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، شاہ عبداللطیف محمد دہلوی نے لکھا ہے، اور بڑی بڑی اولیاء ہستیوں کے تجربات ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے مشاہدات ہیں۔ کبھی بھی مسجد ویران نہیں ہوتی، کبھی بھی مسجد ویران نہیں ہوتی، کبھی بھی مندر ویران نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ بھاولپور سے تلال ہے، کنگا شریف، وہاں ایک مندر تھا، ہندو چلے گئے، میرے پاس ایک کیس آیا جو میں بتا رہا ہوں۔ مندر تھا، ہندو چلے گئے، انہوں نے مندر کو توڑ کے گھر بنا دیا، گھر رہا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انتقام لیتے تھے، ابلتے ہمیشہ برتن میں پانی میں بچے کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ کیوں؟ وہاں کے پجاری موجود ہیں، جنات پجاری ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ کوئی مسجد ویران نہیں ہوتی، انسان نے اس کو ویران کر دیا اپنی کمی کوتاہیوں سے، لیکن مسجد کو آباد کرنے والے جنات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ صحب نظر اولیاء، صلحاء، اللہ کے ولی، قطب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، بڑی بڑی ہستیاں اپنی دل کی نظروں سے، ہماری چہرے کی نظریں ہیں، ایک دل کی نظریں بھی ہوتی ہیں، ان دل کی نظروں سے دیکھا اولیاء جنات موجود ہیں۔ میں جو ویران مسجد میں چلتا ہے، جو مسجد کی جا کے صفائی کی خدمت کرتا ہے، اولیاء جنات اس کے لیے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اور دعا میں اس کو آمین کہتے ہیں۔ ایک ساتھ ہے عبدالوحید صاحب لاہور کے رحمت اللہ علیہ، مجھے کہنے لگے میں دیوسائی گیا، ابھی میں دیوسائی گیا، میرا گلگت کا، بلتستان کا، گلوچ کا، سکردو کے ساری محفلیں تھی، تو میں دیوسائی، اس کا لمبا سفر ہے، تو کہنے لگے سلطان راہی نے جا کے، جو فلمی اداکار تھا، اس نے جا کے دیوسائی میں مسجد چھوٹی سی کسی کونے میں بنائی، اور کونے میں بنا کے نا دعا کرنے لگا کہ اللہ دیوسائی کی مسجد میں تو جانتا ہے یہاں بڑے جنات ہیں، دیو سائی، دیو کا سایہ، لفظ سمجھے، دیو سائی، یہاں بڑے جنات ہیں، اے اللہ ان جنات کو کہہ میرے لیے دعا مانگے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور ایسا موت عطا فرما میرا جسم خون سے تر بتر ہو جائے، اور واقعی اس سلطان رحیم کی موت ویسی ہوتی۔ مسجدیں کبھی ویران نہیں ہوتی، مسجدیں ہمیشہ آباد ہوتی ہیں، مسجدیں کبھی ویران نہیں ہوتی۔ یہ مسجد بنی ہے نا، یہ کیا مطلب آ رہے انشاءاللہ۔ ایک بات اور بتاؤں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں جو مسجد بناتا ہے اس میں انسانوں کی عمریں تھوڑی ہیں، جنات کی عمریں زیادہ ہیں۔ میانی صاحب میں شاہ جہاں دور کی ایک مسجد تھی، اللہ نے مجھے آباد کرنے کا ذریعہ بنایا، ویران مسجد تھی،
میں ایک جگہ گیا اس مسجد میں، تو وہاں کا ایک گورکن تھا. قبرستان میں یہ گورکن اور کریمنل دنیا بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں شراب کشید ہو رہا تھا. مسجد پرانی کھنڈر بنی ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب کا وہ پتہ نہیں ہے، دوائیاں کر دے رہے ہیں، حکیمہ کو پتہ ہے، کہاں کی پتہ؟ میرا بھی لگا دیکھو پتہ نہیں شراب کشید ہو رہا تھا. اللہ کا فضل ہے آج مسجد ہے. وہاں ایک امام صاحب تھے میں نے رکھے، ان کا آج بھی نظام چل رہا. اس سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک جن ملا وہاں، کہتے ہیں میری 2500 سال عمر ہے لیکن میں صحابی نہیں ہوں. میں نے حضور کو دیکھا، اس وقت حالت ایمان میں نہیں تھا، میں اس وقت میں حالت ایمان میں نہیں تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا. اس کے بعد میں مسلمان ہوا ہوں اور میں اس مسجد میں آج سے صدیوں پہلے اس مسجد میں مقیم ہوں اور میں مسجد ویران ہے. تو کہنے لگے مجھے قاری صاحب ایک سالے آدمی تھے مجھ سے سرگودا کی سائڈ کے. میں نے پوچھا پھر کہنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں رہیں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. مجھے خوشی ہوئی کوئی تو انسان آیا اور میں مسجد کو آباد رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. اور پھر میں نے کہا اس سے جا کے پوچھ پرانی مسجدیں ویران مسجدوں کے بارے میں تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہا جہاں مسجدیں پرانی اور ویران ہوں ہم زیادہ آباد کرتے ہیں کہ ہمارے انسان نہیں آتے. اور کہا پھر اور کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ایسا ہوتا ہے جو مسجدیں نہیں بنے، جیسے یہ مسجد نہیں بنی ہے، وہاں ہم جنات کی یہ پوری جماعت، صلحاء جنات، ولی جنات، اللہ کے نیک جنات، ایک پوری جماعت وہاں متعین ہو جاتی ہے جو صدیاں نسل در نسل وہاں عبادت کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، سجدے، اعمال، ذکر، تسبیحات، تلاوت، سجدے، مانگنا وہاں رہتی ہے. انسان آئے نہ آئے، اور فرمایا جو انسان وہاں آ کے دعا کرتا ہے اور آمین کہتی ہے، وہ نیک اولیاء جنات کی جماعت وہاں اس کی دعاؤں پہ آمین کہتی ہے، اس کی دعاؤں پہ آمین کہتی ہے. میں نے جتنے ہی دیکھے، نہ مجھے جنت لگاتے ہیں نہ ولایت کا میرے پاس کوئی دعویٰ ہے کہ میں پہنچی سرکار کو. بڑوں کی باتوں میں یہ ہے کہ میرا یقین ہے کہ آئے بڑوں کی باتوں میں یہ بات ہے کہ آج یہاں اولیاء جنات کی جماعت آ گئی ہو. اولیاء جنات کے پوری ٹیم، ایک پوری جماعت آ گئی ہوگی جو قیامت تک اس مسجد کو آباد کرے اور آپ عبادات کریں، جو قیامت تک اس مسجد کو اعمال سے، ذکر سے، تسبیحات سے، سجدوں سے پر نور رکھے گی. نئی مسجد اور پرانی مسجد، اس میں جنات کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے بزرگ تھے، میں ان کی زیارت کی تھی. فرمانے لگے کہ میں مسجد میں رات کو سفر میں تھا، میں مسجد میں جا کے سویا. جب مسجد میں جا کے سویا مجھے کسی نے صف میں لپیٹ کے یوں کھڑا کر دیا. صف میں بیٹھتے کہ میں صف کھڑا کر دیا. تو میں نے کہنے لگے، پریشان ہوا، پھر آپ کے سویا پھر کر دیا. میں نے زور سے کہا میں کہ پردیسی مسافر نالی میں کریں گے، اللہ کی رعایت کریں گے تو سب نے رعایت میں کریں گے. پردیسی مسافر آپ سے میں سنتی ہوں کہ سوتے ہوں تک کانے چلا رہا تھا اکھی نہ لکھوں. بہت سارے لوگ ہیں، کوئی اٹھا تسبیح کرنا بیٹھے، کوئی اٹھا سجدے کرنا بیٹھے، کوئی اونچوں میں روتا بیٹھے، کوئی اٹھے کرنا بیٹھے، اٹھے کرنا بیٹھے. ابھی ایک اٹھنا بیٹھے میرے پیرا والے پاسے تو سجدہ کرنا بیٹھے تھے، دو ہی مانگنا بیٹھے. آخر میں کو آگے سارا بدل رہا ہے، انہوں نے پیر کی تھی بیٹھی، اللہ کا نام والی تھی آگے سونتی بھائی جا بدل جا. سارا بدل رہا ہے ہمارا بڑا ہے، تو پھر آگے یہی سجدے کرتا ہے، یہی سوتا ہے، کسی اور جگہ جا کے سوتے. مسجدوں میں جنات آباد کرتے ہیں اور ان کی نسلیں صدیوں پرانی ہوتی ہیں. بنانے والے کا صدقہ جاریہ صدیوں صدیوں صدیوں. کہیں سبحان اللہ. فیروز دین صاحب نے فیروز اجملی دواخانہ ملتان میں، وہ بڑے اللہ والے تھے. مجھے ایک دفعہ بتانے لگے ایک مسجد میں جا کے میں سویا، کسی نے نا مجھے ایسے آگے جا برا خاص سوا نہیں ہوگا تب ہوئی تو میں کمارے سے
ایسے نوک دار چیز میری چیخ نکلی اور رات کا وقت تھا. کہنے لگے میں اٹھا اور میں نے اٹھا کے بستر جو ہے وہ اٹھایا. یہ کہنے لگے میرا ابدالی مسجد ملتان کا واقعہ بتا رہے تھے. کہنے لگے میں نے اٹھایا اور اٹھا کے بستر اور جگہ لگایا اور جگہ لگا کے نا مجھے پریشانی تکلیف ہوئی. میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا, پڑھتے 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 کہنے لگے میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا, مجھے مرحوم نے بتایا, اور آخری عشرے میں 27 کی رات سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا. عجب انسان تھے, عجب انسان. کہنے لگے میں آگے نہ سو گیا. پھر وہیں ایک دوسری جگہ تو کہا کہ مجھے کچھ لوگ نظر نہیں آئے, لیکن کانوں میں آواز آئی آپ جہاں سوئے تھے وہاں ایک شریر جن نے آپ کے ساتھ آپ کو تکلیف دی تھی اب وہ پکڑا ہوا ہے. پھر میں نے دیکھا ایک پنجرا ہے, اس کے اندر ایک جن ہے شریر, اور اس کو مار رہے ہیں, لو لہان کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اس سے پوچھو اس نے شرارت کیوں کی تھی, میں نے کون سا قصور کیا تھا. میں نے آخیا میں بندہ کر گیا ہوں سوا مارتا ہے, اور میں تو نہیں کرے گا ایک سوا مارتا بندہ کر رہا ہوں, سوا مان کی گالی بھی دی. میں اس سے پوچھے اس نے مجھے کیوں تکلیف دی, کیا میں نے قصور کیا. آپ سنیں, اس نے کہا آپ کا ہمیشہ معمول ہے باوضو سونے کا, آپ کا ہمیشہ معمول ہے باوضو سونے کا. آج آپ باوضو نہیں سوئے تھے, آج بے وضو سوئے تھے. اور باوضو جو بندہ سوتا ہے اس کو 3 چیزیں ملتی ہیں, 3 چیزیں. اچھا حیرت انگیز بات ہے, آنکھ لگتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے, جب نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اصل حکم ہے جو حکم پورا کر کے سوتا ہے اس کو کیا ملتا, جو وضو کر کے سوتا ہے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے. جو وضو کر کے سوتا ہے شیاطین جادو اور شریر جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے. جو وضو کر کے سوتا ہے وہ قبر میں اللہ اس کو مخمل اور سخت لباس عطا فرماتا ہے. وضو کر کے سوتا. میں آج یہ وضو کر کے سویا تھا تو پوچھا یہ مسجد میں کیسے آ گیا, کیا واقعہ سنا. اور ایک بات اور بتا دوں, جو مسجد قبرستان کے ساتھ قبرستان, جو گھر قبرستان کے ساتھ, وہ گھر قبرستان والا پلاٹ سستا ہوتا ہے لے لینا. میں آج آپ کو ایک عمل بتا دوں, قبرستان کے ساتھ جو سوسائٹیوں میں پلاٹ ہوتے ہیں, ساتھ ہو سامنے ہو دائیں بائیں ہو, اس کا ریٹ کم ہوتا ہے, آپ لے لینا, ان کو ہدیہ کرنا, ہدیہ کرنا. جو بندہ سنے 2 تسبیح سورت کو لو اللہ کی پڑھتا ہے, اول آخر 3 بار درود پاک, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب. جو تسبیح اگر بے اولاد ہے, جو تسبیح 2 تسبیح سورت اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کو ہدیہ کرے, 20 سال ثواب کرے جن کی اولادیں بڑھاپے میں ہوئی تھیں, وہ ابراہیم اور زکریا علیہ السلام ہیں. چند ہفتے چند مہینے یہ عمل کرتا رہے, 2 تسبیح سورت اخلاص کی, اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے. اور جو بندہ مالدار ہونا چاہتا ہے, 2 تسبیح سورت اخلاص کی, مالدار انبیاء کو, سلیمان, داؤد اور یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے اور خزانوں کے مالک بھی تھے. 2 تسبیح جو بندہ سورت اخلاص کی مالدار انبیاء کرام کو ہدیہ کرتا رہے گا, ایک وقت آئے گا رب اس کو بہت عزت دولت اور برکت کے خزانے عطا فرمائیں گے. عمل کی اجازت دے رہا ہوں. اور آگے سنیں, جو بندہ 2 تسبیح سورت اخلاص کی ایسی ہستیوں کو عطا کرے گا جن کے اندر تقوی طہارت ہے, وہ انبیاء ہیں, اہل البیت ہیں, آل رسول ہیں, آل بطول ہیں, آل فاطمہ ہیں, آل حسن ہیں, آل حسین ہیں, آل جعفر ہیں, جتنے بھی آل ہیں, آل عقیل ہیں, جن کو ہدیہ کرے گا. اور اصحاب رسول اور حضرت عثمان غنی حیا ان کو ہدیہ کرے گا, اللہ اس کو تقوی عطا فرمائے گا, طہارت عطا فرمائے گا, تنہائیوں کی غلاظت خباثت سے بچائے گا, نیٹ کی دنیا کی غلاظت خباثت سے بچائے گا, اور اللہ اسے جاگتی آنکھوں سے ہستیوں کی زیارتیں کرے گا. 2 تسبیح سورت اخلاص کی جو ان ہستیوں کو ہدیہ کرے گا. یاد رکھیے, اگر میرے پاس ہر عمل کا حوالہ ہے
میرا ایک پیج ہے جس کا نام ہے اکابر پر اعتماد. کیا میں جو وظائف بتا رہا ہوں یا بنا رہا ہوں؟ پھر سنیں، بتا رہا ہوں یا بنا رہا ہوں؟ میرے ہر وظیفے کا قرآن سے، حدیث سے، محدثین، مفسرین، فقہا، اکابر سے باقاعدہ حوالے ہیں. جس نے میرے کسی وظیفے کا حوالہ دیکھنا ہو، اکابر پر اعتماد میرا ایک پیج ہے، اس پیج کو سرچ کرے، اس میں ہر چیز کا حوالہ موجود ہے. مزیدار چیز وہ ہے جس کا حوالہ ہو، بغیر حوالے کی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور ایک بات بتاؤں، اور ایک دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ کہاں کی دعا ہے؟ مسجد سے نکلنے کی. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ ہے داخل ہونے. اور مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک. اب اس دعا کا ایک کمال بتاؤں گا. یہ دعا 2 جگہ روایات میں ہے، حدیث میں ہے، 2 جگہ. پر میں جب مرغ بانگ دے، مرغ اذان دے، اس وقت یہ دعا پڑھو، وہ اللہ کی رحمت عرش کے خزانوں کو، دروازوں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے. احمد غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ تھا کہ 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کا مقبرہ گر گیا، اس کی قبر پھٹ گئی. پورے 1000 سال کے بعد اس کی میت ویسی کی ویسی پڑی. روس کی ایک وسطی ریاستوں میں سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے میرے جی میں آیا کہ اللہ محمود غزنوی کے مرشد شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، قدرت کا نظام دیکھے ایک مسجد میں ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ شیخ ابوالحسن کا مزار مسجد کے پیچھے ہے. مرشد کے ساتھ بڑا تعلق تھا اس کا اور بڑا ادب تھا. اصل ادب اور تعلق ہوتا ہے. اچھا، تو شیخ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کا فیض جو پایا وہ میں بتاؤں. وہ ہر سفر میں مرغ کو ساتھ رکھتے تھے، اور مرغ جب بانگ دیتا تھا، اذان دیتا تھا. اچھا، یہ کبھی نہ سوچئے گا یہ شام کو اذانیں دے رہا ہے، اس کو تو صبح دینی چاہیے، یہ دوپہر کو. مرغ جب بھی بانگ دیتا ہے اللہ کے عرش کا دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے. حدیث کا مفہوم اس کا. اور اسی وقت اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور یاد رکھیے گا رزق فضل پہ ملتا ہے، محنت پہ نہیں ملتا. اس کا فضل ہوئے، ہاں محنت شرط ہے، اور اقتدار اس کی رحمت اور فضل میں ملتا ہے. حتیٰ کہ کلمہ نصیب اس کے فضل میں ہوگا، حتیٰ کہ جنت بھی اس کی رحمت اور فضل سے ملے. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، برکتوں خیروں کا ذریعہ بنا. آمین پہ قبولیت کی مہر لگا، ہرا بھرا لوٹا. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.